کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ میں اس نوٹ کو دیکھنے لگا، انہیں آواز دینا چاہتا تھا، پہچان سکے مجھے۔ یہ بھوریا چرن کا جادو نہیں تھا، یہاں دل کی گہرائیاں پکار رہی تھیں کہ وہ میرے باپ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نوٹ کو چومتا سینے سے بھینچ کر روتا رہا، پتہ نہیں آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے یا نہیں۔ پیروں میں طاقت ہوتی تو دوڑتا، ان کا پیچھا کرتا، کسی طرح انہیں بتا دیتا میں آپ کا بیٹا، آپ کا مسعود ہوں۔ دل نہ جانے کب تک زخموں سے چور رہا، بدن کے زخم دل کے اس زخم کے سامنے بے جان ہو گئے تھے۔ تب بھی احساس دل میں ابھرا، کسی نے میرے کان میں کہا، اور اس کے باوجود تو شکر ادا نہیں کرتا، کم از کم تجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تیرے باپ زندہ ہیں، تیرے سامنے سے گزرے ہیں۔ بے شک وہ تجھے نہ پہچان سکیں، لیکن کیا یہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا؟ آنکھیں بند ہو گئیں اور دل اندر ہی اندر شکر کے کلمات کرنے لگا۔ آرزوئیں ہی تو اس جگہ تک لے آتی ہیں، یہ بھی ایک آرزو تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اسے یہیں تک رہنا تھا، ورنہ باپ کا خون جوش مار سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ابا جان اس شہر میں موجود ہیں، نہ جانے کون سی جگہ ہے، نہ جانے کون سا شہر ہے۔ کسی سے پوچھنے کے لیے گویائی تو ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ صبر سکون سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گیا۔ وہ نوٹ میں نے سنبھال کر احتیاط سے اپنے سینے کے قریب رکھ لیا، جس میں مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، اور سینے کے قریب اس نوٹ کی قربت نے بڑی ٹھنڈک بخشی تھی۔ جلتی ہوئی روح کو، پیاسے بدن کو نہ جانے کیا دے دیا تھا اس نوٹ کے لمس نے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے رات اترتی آ رہی تھی، بڑی بے چین رات گزری، بڑا بے قرار دل تھا، تصورات نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہے تھے۔ ابا جی مجھے پہچان نہ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان سب کے ذہنوں میں میرا کیا تصور رہ گیا ہے؟ اب اتنے عرصے کے بعد تو وہ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ سوچا تو ہوگا انہوں نے، کہیں سے میری کوئی خبر نہیں ملی تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اب کہ میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہا، میں یہاں سے جا چکا ہوں۔ اچھا ہی ہے ایسا ہی ہوا ہو، کم از کم انہیں صبر تو آ گیا ہوگا۔ میں تو ابھی امتحان کی منزل سے گزر رہا ہوں، مجھے اگر صبر مل جائے تو بات ہی کیا ہے۔ میں نہ جانے کس طرح آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، نہ جانے یہ ذخیرہ بدن کے کون سے گوشے میں پوشیدہ تھا۔ پھر نیند نے آغوش مدر کا کردار ادا کیا اور اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا، چلتے پھرتے انسانوں پر رحم کھاتے رزق عطا ہو جاتا تھا۔ ابھی تک اتنے دن گزر چکے تھے، پر یہاں پڑے ہوئے ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا، کبھی بے بسی سے بھوک سے ایڑیاں نہیں رگڑی تھیں۔ یہ معاملہ بھوریا چرن کا نہیں تھا، بلکہ یہاں رزق عطا کرنے والے نے میرے لیے حکم صادر فرما دیا تھا کہ بھوکا نہ رہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے کچھ فقیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ایک میرے قریب سے گزرا، رکا اور جھک کر بولا، ابے کیوں مر رہا ہے یہاں؟ بھاگ جا، پولیس فقیروں کو پکڑ رہی ہے، اٹھا کر لے جائے گی بیٹا اور ہڈیاں توڑ ڈالے گی، ابھی وہ پھوٹ آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے دوڑ لیا۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے اس سمت دیکھا جدھر سے وہ آ رہا تھا۔ در حقیقت تھوڑے فاصلے پر پولیس کے 2 بڑے ٹرک کھڑے ہوئے تھے، اور پولیس والے ڈنڈا لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جو فقیر ان کے ہاتھ لگتا اسے بازوؤں سے پکڑتے اور ٹرک میں ڈال دیتے۔ میں نے صبر و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھا، نہ تو بھاگ سکتا تھا، نہ ان سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ 2 موٹے تازے پولیس والے ڈنڈا ہاتھ میں لیے میرے قریب پہنچے اور خونی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولے، آپ یہاں برجمان ہیں مہاراج، اب ذرا سرکاری بھیک اور لے لیجئے۔ ابے اٹھ یا لگاؤں ڈنڈا کمر پر۔ میں نے ہاتھوں کے بل آگے کھسکتے ہوئے انہیں اپنے پیروں کی طرف متوجہ کیا۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، معذور ہے سالہ، چلو اٹھا کے لے چلو۔ انہوں نے بے دردی سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے، میں نے پاؤں سیدھے کر کے زمین سے ٹکائے اور ان کے ساتھ گھسٹنے لگا۔ ٹرک کے قریب پہنچ کر انہوں نے مجھے 2-3 بار جھلایا اور پھر ٹرک پر پھینک دیا۔ 2 فقیروں نے مجھے زور زور سے دھکے دیے، غراتے ہوئے بولے، اندھے کے بچے، دیکھتا نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں، ابے سرک۔
انہوں نے لاتوں سے مجھے ایک طرف سرکایا اور میں سمٹ کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ کئی اور فقیر یہاں سے پکڑے گئے، گالیاں دے رہے تھے، پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، خوفناک بد دعائیں دے رہے تھے۔ پولیس والے ہنس رہے تھے۔ بیٹا، اگر ان بد دعاؤں سے ہمارا یہ حال ہوتا تو تمہارا یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ اب چپ کے بیٹھے رہو ورنہ ڈنڈے مار مار کر سر پھاڑ دیں گے۔ دو پولیس والے ٹرک پر چڑھ آئے اور اس کو ایک گوشے میں خود بھی بیٹھ گئے۔ ٹرک اسٹارٹ ہو کر چل پڑا اور میں اس نئی منزل کا انتظار کرنے لگا جو میرے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ یہاں اس درخت کے نیچے جیسے بھی گزر رہی تھی بہتر تھی، پانی بھی موجود تھا، غذا بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتے تھے، باقی سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھا۔ لیکن نہ جانے یہ نئی جگہ کیسی ہوگی۔ دل ہی دل میں توبہ کی جس نے یہاں زندگی عطا کی اور رزق پہنچایا، وہی قادر مطلق ہر جگہ موجود ہے، بھلا فکر کیوں کی جائے؟ جب اس نے یہ سانسیں بخشی ہیں تو ان سانسوں کے لیے یہ بھی متعین کر دیا ہوگا کہ وہ کیسے گزریں گی۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک ایک بڑی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ اس کے تختے کھول دیے گئے اور فقیروں کو نیچے کودنے کے لیے کہا گیا۔ جو معذور تھے انہیں پولیس والے اتار کر نیچے ڈال رہے تھے۔ پھر نیچے اترنے کے بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک سمت ہانکنے لگے اور سب کو ایک کونے میں جمع کر دیا۔ ٹرک وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، خدا کا خوف دلا رہے تھے، بھگوان، پرمیشور اور نہ جانے کیا کیا نام لے رہے تھے۔ پولیس والوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ پھر پولیس کا اعلیٰ افسر قریب آیا۔ اس نے سب کو دیکھا اور کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم میں بے شمار ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تندرست و توانا ہیں۔ معذوروں کو تو نہیں کہتا، لیکن جو تندرست ہیں وہ تو اپنا کام محنت مزدوری کر کے چلا سکتے ہیں۔ یہ لعنت لوگوں پر کیوں سوار ہے؟ ملک کو محنت کشوں کی ضرورت ہے، اور تم ہو کہ حرام خوری کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو۔ جو ہٹے کٹے مشٹنڈے تھے وہ توبہ طلاق کرنے لگے، کہنے لگے آئندہ وہ محنت مزدوری کر کے وقت گزاریں گے۔ جو معذور تھے وہ خاموش اور بے بسی سے پولیس والوں کو دیکھتے رہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا، تمہیں سزا ملے گی بھیک مانگنے کی، سرکار نے یہی حکم دیا ہے۔ 1 ہفتے کی سزا کاٹو گے یہاں، اور اس کے بعد جو معذور ہیں انہیں ایسے اداروں کے سپرد کر دیا جائے گا جہاں معذوروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لیکن انہیں وہاں کچھ کام دھندہ کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے سرکار کا، چلو انہیں کوٹھیوں میں بند کر دو۔ فقیروں کو ایک بار پھر ہانکا جانے لگا۔ مجھے معذور تسلیم کر لیا گیا تھا۔ بہرحال مجھے بھی سہارا دے کر ایک کوٹھی میں پہنچا دیا گیا۔ کوٹھی میں میرے علاوہ 2-3 فقیر اور بھی تھے، اور 1-2 ایسے مجرم تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ایک گوشے میں ہمیں بیٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ملزم نے پولیس افسر سے کہا، حوالدار صاحب، ان کوڑھیوں کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں کہیں اور رکھا جائے، ورنہ ہم سب ہڑتال کریں گے۔ ابھی تیری ہڑتال کراؤں؟ نکالوں بے، نکالو اسے باہر، یہ لیڈر ہے، ہڑتال کرے گا۔ پولیس کانسٹیبل نے لاک اپ کا دروازہ کھولا اور اس لیڈر کو باہر گھسیٹ لیا۔ پھر لاک اپ کے سامنے ہی ڈنڈوں سے اس کی خوب پٹائی کی گئی۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ بعد میں اسے مار پیٹ کر دوبارہ لاک اپ میں دھکیل دیا گیا۔ میرے ساتھ بھی 5-6 فقیر بیٹھے تھے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں خاموش تھا۔ فقیروں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ایک نے کہا، بات تو ایک ہی ہے، سڑک پہ زیادہ تکلیف ہوتی تھی، دھوپ ٹھنڈک برداشت کرنی پڑتی تھی۔ یہ پولیس کی بھیک ہے، روٹی تو دیں گے نا سسرے، پھر رفائی ادارے میں بھیج دیں گے، وہاں بھی روٹی ملے گی۔ ارے بھائی، بھیک مانگنا ہی کون چاہتا ہے؟ ہاتھ پاؤں ہی کام نہ کریں تو کیا کیا جائے بھائی میاں؟ ٹھیک ہے مگر یار ہوتی بری ہے، دیکھیں گے سسرے کب تک کھلاتے ہیں، باپ دادا کا دھندا ہے، ہم بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جتنے منہ اتنی باتیں، میں تو ان میں حصہ ہی نہیں لے سکتا تھا۔ چنانچہ سکون سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ عجیب دنیا تھی، ایک انوکھا تجربہ تھا میرے لیے۔ وہاں اس درخت کے نیچے تنہا ہوتا تھا، لیکن اب یہاں اس نئی برادری سے واسطہ پڑ رہا تھا، اور خوب مزے کے لوگ تھے یہ۔ رات ہو گئی، سارے کے سارے ایک دوسرے سے اپنا تعارف کراتے رہے، اپنی اپنی
کہانیاں سناتے رہے اور میں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ معذور تھے، کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کے پاؤں مفلوج تھے اور کسی کو کوئی اور بیماری تھی، لیکن زندگی سب کو پیاری تھی۔ ان لوگوں کے لیے زندگی کسی طرح سے بھی کم دلکش نہیں تھی جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنی کمائی کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس کے بعد اپنے مشاغل کے بارے میں۔ ایک نے کہا، یار میرے پاس تو بڑی شاندار جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر 150-200 روپے چٹکیوں میں آ جاتے تھے، اور کبھی کوئی صدقہ و خیرات مل جائے یا زکوٰۃ دینے والا آ جائے تو سمجھ لو مزے آ گئے۔ پچھلے مہینے 5 فلمیں دیکھی اور بال بچوں کے لیے بڑے کپڑے بنائے۔ کم بختوں نے وہ جگہ بھی چھڑوا دی۔ مجھے خطرہ ہے وہاں کوئی اور نہ بیٹھ جائے۔ ابے سارے شہر میں ہی فقیر پکڑے جا رہے ہیں، کوئی اور وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ تو فقیر چھوڑے بھی تو جائیں گے۔ ابھی ہم سب سمجھتے ہیں کوئی نیا حکم آیا ہوگا، کسی نئے افسر کو سوجی ہوگی، اس نے یہ حکم چلا دیا، بعد میں بھول جائے گا۔ وہ بھولے گا تو باقی لوگ بھی بھول جائیں گے اور تمام فقیر ہنسنے لگے۔ شام ہو گئی، جھٹپٹے رات کی سیاہی میں تبدیل ہونے لگے۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ ایک فقیر نے دوسرے سے کہا، ابے پہلوان، بیڑی ہوگی تیرے پاس؟ ابے میں خود مر رہا ہوں، پورا بنڈل پڑا ہوا تھا جیب میں، اٹھا پٹک میں نکل گیا کہیں، مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ کوئی جگاڑ لگانی پڑے گی۔ پیارے، یہ پولیس والے بھی سارے کے سارے رام بھروسے ہوتے ہیں، چائے تک نہیں ملی، سارا دن نکل گیا۔ بیڑی کی طلب ہو رہی ہے یار، ابے کسی کے پاس بیڑی ہے؟ سگریٹ پیو تو لے لو بادشاہ، بیڑی نہیں ہے، لا دے دے۔ ہفتے بھر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، مال احتیاط سے خرچ کرو۔ تیسرے فقیر نے باقی 2 کو ہوشیار کیا اور سگریٹ کے کش بڑی ترتیب سے لگائے جانے لگے۔ پٹنے والا ملزم کراہ رہا تھا۔ 2 پارٹیاں ہو گئی تھیں، ایک فقیروں کی، دوسری جرائم پیشہ افراد کی، مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا کیونکہ ایک بولنے والے کی کراہیں اب تک سنی جا رہی تھیں۔ رات کا کھانا دیا گیا، 2 روٹیاں، دال، سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لاک اپ کے سامنے راہداری میں ایک ملگیچہ بلب روشن تھا، جس سے لاک اپ میں بھی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب آرام کرنے زمین پر لیٹ گئے۔ میں بھی اپنی جگہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ لاک اپ میں ایک اور ملزم کا اضافہ ہوا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پورا بدن کرب سے چیخ اٹھا۔ زخموں کے منہ کھل گئے، وہ چیخ رہے تھے۔ پورے بدن کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ وہ ماموں ریاض تھے، ماموں ریاض۔ انہیں اندر پہنچا کر دروازہ بند کر دیا گیا اور ماموں ریاض گھبرائے گھبرائے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک خالی جگہ جا بیٹھے۔ وہ بدحواس اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھر حواس نے کچھ ساتھ دیا۔ پہلے بھی بھوریا چرن نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ ماموں ریاض پہلے بھی میرے سامنے لائے گئے تھے، بعد میں کچھ اور نکلا۔ اس شیطان کے لیے سب کچھ کر دینا مشکل نہیں تھا۔ وہ اس عالم میں پہنچانے کے بعد بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آنکھیں جلنے لگیں، میں جلتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ پریشانی میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ رات گزرتی رہی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ قیدی سو گئے، بھانت بھانت کے خراٹے ابھرنے لگے۔ سنتری بھی گشت ختم کر کے کہیں جا بیٹھے تھے۔ میں مسلسل ماموں ریاض کو گھورتا رہا، اس قدر ہیجان کا شکار ہو گیا تھا کہ اپنی حالت کا احساس بھی نہ رہا۔ زبان کی جنبش دی تو طویل عرصے کے بعد اپنی سرگوشی سنی۔ اس ہیجان نے میری گویائی واپس کر دی تھی، میرے بدن میں زندگی دوڑا دی تھی۔ میں کھڑا ہو سکتا تھا، میں بول سکتا تھا، مگر سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ ماموں ریاض پر نظر جمی ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، ماموں ریاض کی طرف بڑھا اور پھر ان پر گر پڑا۔ میرے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے نے ان کے حلقوم بھینچ لیے۔ انہوں نے مداخلت شروع کی، دونوں ہاتھوں سے میری کلائی پکڑ لی، مگر میرا پنجہ حلق سے ہٹا نہیں سکے۔ کلمہ پڑھو، میں نے غرا کر کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں گرفت ڈھیلی کر رہا ہوں، کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری زبان باہر نکال دوں گا۔ میں نے یہ کہہ کر گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گردن مسلنے لگے، پھر انہوں نے خوفزدہ آواز نکالی تو میں نے جھپٹا مار کر دوبارہ ان کی گردن پکڑ لی۔
اگر تم مسلمان ہو تو کلمہ پڑھو۔ دوسرا ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو میں نے پھر دباؤ ہلکا کر دیا۔ ماموں ریاض نے پھنسی پھنسی آواز میں کلمہ پڑھا۔ دوبارہ میں نے کہا اور انہوں نے دوبارہ پھر میرے کہنے پر تیسری بار پھر کلمہ پڑھا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ماموں ریاض مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریاض احمد ہے آپ کا نام؟ میں نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ جانکی کے سے انداز میں بولے اور میں ان سے لپٹ گیا۔ میں نے انہیں بھینچ لیا۔ وہ گھبرا گھبرا کر مجھ سے خود کو چھڑا رہے تھے، نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ وہ بمشکل تمام۔ انہوں نے مجھے قدرے دور کیا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کون ہو؟ وہ سہمی سہمی آواز میں بولے۔ مجھے پہچانیے ماموں ریاض۔ ماموں ریاض کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ وہ اسی انداز میں بولے۔ میں مسعود احمد ہوں ماموں، آپ کا بھانجا۔ میں آپ کا بھانجا ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مسعود؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورنے لگے۔ کچھ دیر تک گھورتے رہے، پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولے مسعود۔ انداز ایسا تھا جیسے اس نام کو یاد کر رہے ہوں۔ مجھے گھورتے بھی جا رہے تھے، پھر نہ سمجھنے والے انداز میں بولے مسعود احمد، محفوظ احمد کے بیٹے۔ ماموں آپ کا مسعود، آپ کا چہیتا مسعود۔ معاف کرنا بھائی، کچھ عجیب سی بات ہے، میرا بھانجا مسعود تو صحیح مگر وہ مر چکا ہے، یہی نا؟ میں نے سسکی لے کر کہا۔ تم مسعود کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے تم تو واقعی مسعود ہو۔ معاف کرنا، کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا۔ اگر تم مسعود ہو تو… ان کا بدن تھر تھرانے لگا، بہت زور کی تھرتھری طاری ہو گئی تھی ان پر۔ ماموں میں مسعود ہی ہوں، میں ان سے لپٹ کر سسکنے لگا اور ماموں کانپتے رہے۔ یکایک ان کے اندر تغیر پیدا ہوا اور پھر انہوں نے بے اختیار مجھے بھینچ لیا۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگیں۔ مسعود میرے بیٹے، آہ میرے بیٹے۔ وہ زار و قطار رونے لگے۔ تم زندہ ہو، تم واقعی زندہ ہو؟ ہاں ماموں ریاض، جتنا زندہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے بیٹا؟ کیا کر ڈالا تم نے مسعود؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو۔ مسعود میرے بیٹے، یہاں ملنا تھا تمہیں، یہ زخم بھی لگانا تھا میرے کلیجے پر۔ سنبھالیے ماموں خود کو، خدا کے لیے سنبھالیے۔ آہ کیسے سنبھالوں؟ ہزاروں آنسو رکے ہوئے ہیں میری آنکھوں میں، لاکھوں دعاؤں کا نتیجہ ہو تم، کیسے سنبھالوں؟ ضروری ہے ماموں، ضروری ہے، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔ مسعود کیا بیت گئی ہم پر؟ اب تو عرصہ ہو گیا، اب تو تمہاری یاد بھی کھو بیٹھے تھے ہم۔ مسعود کیا کہوں، کیسے بتاؤں تمہیں میرے بچے، کیا کیا گزری ہم پر، باجی پر کیا گزری، سب پر کیا گزری۔ ہم انسانوں کی طرح جینا بھول گئے۔ بیٹے ہم ایسے تو نہیں جی رہے جیسے دنیا والے جی رہے ہیں۔ ہم میں نے اپنے لباس سے ماموں کے آنسو خشک کیے۔ ماموں بار بار میرا چہرہ سامنے کر لیتے تھے، مجھے دیکھتے تھے، پھر سینے سے بھینچ لیتے تھے۔ تمام فقیر اور قیدی مزے سے سو رہے تھے، کوئی ہم جیسا نہیں تھا۔ ماموں نے کہا تم مسعود، کوئی تمہاری زندگی پر یقین نہیں کرے گا، اگر میں کسی سے کہوں گا تو وہ مجھ پر ہنسنے لگے گا۔ ہاں ماموں، میں خود اپنی زندگی پر ہنستا ہوں تو دوسروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو، کہاں تھے، کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں ماموں، مجھ سے کچھ بھی مت پوچھیے، رات مختصر ہے، صبح جلد ہو جائے گی، بعد میں نہ جانے کیا ہو، پہلے مجھے سب کچھ بتا دیں ماموں، مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ امی حیات ہیں، اندھی ہو چکی ہیں۔ اندھی؟ میری روندھی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں، رو رو کر بینائی کھو بیٹھی ہیں۔ اب تو عرصہ طویل ہو گیا، ہم تو اس وقت سے برباد ہیں جب سے تم نے… ماموں خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا ماموں؟ پڑوسی خلاف ہو گئے، انہوں نے ہم پر گھناؤنے الزام لگائے، یہ کہا کہ ہم سفلی علم کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ محمود جھگڑ پڑا، اس کے ہاتھوں سے ایک قتل ہو گیا۔ ہماری کیا اوقات تھی کچھ کرتے؟ پولیس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، مجھے 17 دن تھانے میں رکھا، تمہارے اور محمود کے بارے میں پوچھتے تھے، تم کہاں چھپے ہوئے ہو؟ ہم نے گھر چھوڑ دیا، اپنوں نے، رشتہ داروں نے ملنے سے انکار کر دیا، وہاں سے نکال دیے گئے، کئی شہروں میں جا کر رہے
اور ماموں ایک اور المناک واقعہ ہوا۔ کیا؟ خورجے میں تھے ہم لوگ، گھر کے سامنے ایک اور خاندان رہتا تھا، انہوں نے شمسا کا رشتہ مانگا۔ ہم قیامت زدہ بھلا کیا شادی بیاہ کر سکتے تھے، انکار کر دیا، اور ماموں نے سسکی بھری۔ اور کیا؟ انہوں نے شمسا کو اغوا کر لیا، پھر وہ کبھی نہیں ملی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ماموں بھی خاموش تھے۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ابو ٹھیک ہیں، ایک دکان پر نوکری کرتے ہیں، اور آپ؟ میں بھی ایک اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ اسٹور کے مالک کا بیٹا عیاش طبع ہے، مجھ سے رقمیں لے جاتا ہے۔ حساب میں گڑبڑ ہوئی تو مالک نے مجھے غبن کے الزام میں گرفتار کرا دیا۔ آپ نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہمیشہ ہی بتاتا رہتا ہوں، مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ خدا ہی اس کے دل میں رحم ڈالے تو میری گلو خلاصی ہو جائے گی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماموں نے کہا، اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتا دو۔ اتنا کچھ سن چکے ہوں گے میرے بارے میں کہ اور کیا بتاؤں۔ داستان اتنی لمبی ہے کہ ویسے ایک انکشاف کر دوں، آپ کو خوشی ہوگی۔ کیا؟ محمود کے بارے میں کوئی خبر ملی آپ کو؟ آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ وہ بیرون ملک ہے، مجھے مل گیا تھا۔ ایک بھلے انسان کی مدد سے میں نے اسے بیرون ملک نکال دیا۔ یقیناً بعد میں اس نے آپ سے رابطے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آپ کا پتہ نہیں پا سکا ہوگا۔ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ ہاں، امی اور ابو کو یہ بات ضرور بتا دیجیے گا، انہیں خوشی ہوگی۔ مسعود، تم نہیں ماموں، ابھی میں شاید ان کی قدم بوسی کے قابل نہیں ہوں۔ شاید ابھی یہ سعادت میرے لیے نہیں ہے۔ تمہارے اوپر جو مقدمات تھے ان کا کیا ہوا؟ بہت سے مقدمات کے اضافے ہو چکے ہیں۔ فیصلے ہوں گے، سب کے ہوں گے فیصلے۔ اللہ مالک ہے۔ ان سے ملو گے نہیں؟ امی ابو سے؟ ہاں، ضرور ملوں گا ان سے۔ کہہ دیجیے گا زندہ رہیں، میرے لیے زندہ رہیں۔ میں ان سے ضرور ملوں گا۔ یہاں کس الزام میں آئے ہو؟ بس ماموں، اور کچھ نہیں پوچھیں، خدا کے لیے اور کچھ نہ پوچھیں۔ اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے۔ ہم دونوں ساری رات روتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اپنے بارے میں انہیں کیا بتاتا؟ صبح ہو گئی، دن کے 10 بجے تھے کہ کچھ لوگ لاک اپ کے دروازے پر آئے۔ ماموں ریاض انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک خاتون بھی تھیں، ایک عمر رسیدہ شخص، ایک نوجوان اور پولیس انسپکٹر۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور کانسٹیبل نے دروازہ کھول دیا۔ انسپکٹر نے ماموں ریاض سے باہر آنے کے لیے کہا اور ماموں ریاض باہر نکل آئے۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور انہیں ساتھ لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ خاموشی سے وقت گزرتا رہا۔ ماموں ریاض کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ دوپہر کو تمام فقیروں کو نکالا گیا اور احاطے میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک میں بٹھایا گیا۔ ٹرک اسٹارٹ ہو کر چل پڑا۔ پھر اس نے کچھ 6 گھنٹے تک مسلسل سفر کیا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ پولیس والے نیچے اترے اور انہوں نے ٹرک کا پچھلا حصہ کھول کر فقیروں سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سب نیچے اترنے لگے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویران اور لقودک جگہ تھی، دور دور تک ریتیلی زمین اور اس میں لگی ہوئی تھوڑ کی جھاڑیاں۔ پرندے اور دوسرے جانور بھی نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ لوگ یہاں لا کر ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے۔ فقیروں نے احتجاج شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگے۔ پولیس والوں نے ان میں سے چند کو ڈنڈوں سے مارا۔ ایک موٹا تازہ پولیس والا کہنے لگا، شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے، اب رہو یہاں بھوکے پیاسے اور جاؤ سیدھے جہنم میں۔ کمبختوں سے کام کاج ہوتا نہیں ہے، ہٹے کٹے مستنڈے ہو اور بھیک مانگ کر ہماری حق تلفی کرتے ہو۔ پولیس والے ٹرک میں چڑھنے لگے۔ کچھ معذور فقیروں نے کہا، بابا اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، شہر واپس پہنچنا نصیب نہ ہو، تمہیں ٹرک کا حادثہ ہو جائے۔ ارے ہم سے تو کچھ اور کہا تھا تم لوگوں نے۔ ارے یہاں کیا کریں گے ہم، تمہارا ستیاناش ہو تمہارا۔ پولیس والے ہنستے ہوئے ٹرک پر چڑھ گئے اور ٹرک اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ واقعی بڑا عجیب کام کیا تھا ان لوگوں نے۔ اس ویرانے میں بھوک اور موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فقیر روتے پیٹتے رہے، پولیس والوں کو گالیوں سے نوازتے رہے۔
کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ان میں سے کچھ فقیر اونچائی کی جانب بڑھنے لگے۔ پھر دفعتاً ان میں سے ایک نے کہا، ادھر آبادی ہے، ہم آبادی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ارے چلو بھائیو، وہ دیکھو مزار ہے، ذرا اوپر چڑھ کر دیکھو، بڑا سا جھنڈا نظر آیا، ایک مزار کا گنبد بھی۔ شوقین فقیر اس جانب دوڑے، بلندی تھی تھوڑی سی، وہ بھی اوپر چڑھے اور شاید اطلاع دینے والے فقیروں کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ سب ہنسنے مسکرانے لگے، کہے لگانے لگے۔ معذور فقیروں میں سے کچھ نے کہا، ارے بھائیو، اگر لمبا فاصلہ ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ مزدوری کون دے گا؟ سودے طے ہونے لگے۔ کچھ نے کچھ کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، جن کی مزدوری طے نہیں ہوئی تھی وہ خود ہی بلندی کی جانب گھسٹنے لگے۔ میں خاموش اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر نے جو سب سے آخر میں رہ گیا تھا میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابے تو نہیں چلے گا کیا؟ ادھر یقیناً لنگر مل جائے گا، یہاں تو بیٹھا کھانے کے لیے گھاس بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، تمہارا شکریہ بھائی، چلا جاؤں گا، میرے تو پاؤں ٹھیک ہیں۔ فقیر نے شانے ہلائے اور بلندی کی جانب بڑھ گیا۔ میرے دل میں کوئی تجسس پیدا نہیں ہوا تھا۔ شام جھکتی چلی آ رہی تھی، ہوا میں خنکی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بدن لاغر تھا، ہاتھ پیر بے شک سلامت تھے، لیکن اتنی جان نہیں تھی کہ کوئی طویل فاصلہ طے کرتا۔ بدن کا خون نکل جانے کے بعد سے اب تک ایسی نقاہت بدن پر طاری رہی تھی۔ بہرحال شام کے جھٹپٹے رات کی سیاہیوں میں تبدیل ہونے لگے۔ کچھ فاصلے پر دو عجیب سے کالے رنگ کے مڑے توڑے پھل سے پڑے تھے، پتہ نہیں کیا شے تھے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اٹھایا، ٹٹول کر دیکھا، پھر ان میں سے ایک پھل توڑا، کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کیا چیز تھی، پھینک دیا، اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ بلندی پر پہنچ کر میں نے بھی کچھ فاصلے پر اندازے کے مطابق کوئی 2-2.5 فرلانگ پر آبادیاں دیکھیں۔ غالباً کوئی مزار ہی تھا۔ قرب و جوار میں مکانات وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن روشنیاں تھیں، عمارت بنی ہوئی تھی اور اس کے اطراف میں اچھے خاصے لوگ موجود تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچی پکی قبریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، غالباً بہت بڑا قبرستان تھا۔ زائرین کی گاڑیاں وغیرہ بھی کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ فقیر جو یہاں سے گئے تھے شاید یہ فاصلہ طے کر کے مزار شریف تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ اس جگہ سے وہاں تک کے راستے میں اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس علاقے کے بارے میں واقعی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ چلو، ضرورت مندوں کا کام تو بن گیا۔ مجھے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہیں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دور جگمگاتی روشنیاں بھلی لگ رہی تھیں۔ پھر ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر! جل شانہ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ اذان کی تکریم کرنے لگا۔ روحانی سکون محسوس ہوا۔ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ لذت محسوس ہوئی۔ اذان ختم ہو گئی۔ پتھر کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہچکیاں بند گئیں، لرزتی ہوئی آواز نکلی، لڑکھڑاتی ہوئی غیر یقینی آواز میں نماز کی نیت باندھ لی، الحمد شریف کا تصور کیا، ذہن ساتھ دینے لگا، آیات یاد آ گئیں، ہچکیاں بند گئی تھیں، برسوں کا چھنا ہوا سرمایہ واپس عطا ہو گیا، سب کچھ یاد آ گیا تھا، طہارت عطا ہو گئی تھی، رکوع سجدہ رو رو کر نماز پڑھتا رہا، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نماز پوری کرنی تھی، اعتماد بڑھتا گیا، نماز مکمل کر لی، بدن تھا کہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، کسی کمزوری کا نشان نہیں تھا، مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، مجھے میرا سرمایہ واپس مل گیا، مجھے میرا سرمایہ واپس مل گیا، اور کچھ یاد نہیں تھا اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، اس جگہ بیٹھا رہا، عشاء کی اذان سنائی دی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، رات بھیگتی جا رہی تھی، پھر نہ جانے کیا وقت ہوا ہوگا، پلکیں جڑنے لگیں، وہیں لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، سردی بہت بڑھ گئی تھی، بدن سکوڑ لیا، نیند آ گئی، غالباً نیم غنودگی کی کیفیت تھی کہ کچھ آہٹیں سنائی دیں، آنکھیں کھول کر دیکھا، 2 سائے نظر آئے، اسی سمت آ رہے تھے، خاموش لیٹا رہا، پھر ایک آواز سنائی دی، ارے یہ کون ہے؟ کوئی سائل ہے؟ رکو، کسی نے کہا، اور میرے پاس رک گئے، میاں صاحب بھوکے ہو؟ شکر ہے، میرے منہ سے نکلا، روٹی کھاؤ گے؟ کھائیں گے، لو یہ لے لو،
ان میں سے ایک نے جھک کر 2 روٹیاں جن پر دال رکھی ہوئی تھی میرے ہاتھوں پر رکھ دی۔ شکر الحمدللہ، میں نے کہا اور بڑے احترام سے رزق لے لیا۔ یہ پانی ہے۔ دوسرے نے آب خورا میرے حوالے کر دیا۔ سردی ہے، کمبل اوڑھ لینا۔ پہلے نے کمبل اپنے شانے سے اتار کر میرے قریب رکھ دیا۔ اللہ اجر عطا فرمائے، میں نے کہا۔ آؤ، پہلے نے دوسرے سے کہا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ شکم سیری ہو گئی، آب خورے سے پانی پیا۔ سردی اور بڑھ گئی، خنک ہوائیں تیز ہو گئی تھیں۔ معدے میں وزن بڑھا تو دوسرے احساسات بھی جاگ اٹھے۔ کمبل یاد آیا، جلدی سے اٹھا کر بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ نہ جانے کون خدا کے نیک بندے تھے، بڑے کام آئے۔ دل سے دعا نکلی، وہیں لیٹ گیا۔ کمبل بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ مزید سردی لگی تو چہرہ بھی ڈھانپ لیا، اور چہرہ ڈھانپتے ہی ایک عجیب سی روشنی کا احساس ہوا۔ آنکھیں بند کر لیں لیکن روشنی کم نہ ہوئی۔ دیر تک ساکت رہا، پھر بدن گرم ہو گیا۔ کمبل نے سردی سے نجات دلائی۔ ماموں ریاض یاد آئے۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے اور ماموں کو کہاں لے گئے۔ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا، آئیے۔ ماموں ریاض خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ انہیں لے کر انسپکٹر کے کمرے میں آئے۔ بیٹھیے، انسپکٹر نے کہا۔ عورت اور لڑکا بیٹھ گئے، پھر معمر شخص بھی۔ انسپکٹر نے ماموں ریاض سے کہا، آپ بھی بیٹھیے۔ جی میں؟ ہاں، تشریف رکھیے، انسپکٹر نرمی سے بولا۔ شکریہ، نجم الحسن آپ سے سخت شرمندہ ہیں۔ جی؟ ماموں ریاض حیرت سے بولے۔ جی ہاں، انہوں نے غلط فہمی میں اور جذبات میں ہو کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کرا دی تھی، اور اب انہوں نے یہ رپورٹ واپس لے لی ہے۔ حالانکہ پولیس کے کام ذرا مشکل ہوتے ہیں، لیکن نجم الحسن میرے دوست ہیں۔ میں نے ان کے لیے کچھ لچک پیدا کر لی ہے۔ میری رائے ہے ریاض صاحب، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ سر میں سمجھا نہیں؟ بھائی میں آپ کو یہاں لاک اپ سے رہا کرتا ہوں، باقی معاملات آپ خود نجم الحسن صاحب سے طے کر لیجیے گا۔ ماموں ریاض کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے آنسو بھری نگاہوں سے نجم الحسن کو دیکھا اور بولے، بڑے صاحب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بے گناہ ہوں؟ انسپکٹر صاحب ہمیں اجازت دے دیجیے، کوئی ایسی آفیشیل کارروائی تو نہیں کرنی ہے جس کی ضرورت ہو؟ نجم الحسن صاحب نے کہا، نہیں نجم، جاؤ عیش کرو اور ان صاحب کو ذرا مطمئن کر دینا۔ سب لوگ اٹھ گئے۔ معمر عورت نے ماموں ریاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ریاض بھائی ہمارے ساتھ چلیے، آپ سے کچھ کام ہے۔ فوراً ہی ریاض ماموں کے ذہن میں میرا خیال آیا۔ انہوں نے کہا، انسپکٹر صاحب وہ اسی وقت 2 کانسٹیبل اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سلوٹ کر کے کہا، سر ڈی ایس پی کی گاڑی آ کر رکی ہے۔ اوہ اچھا۔ انسپکٹر جلدی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نجم الحسن صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ڈی ایس پی صاحب آ گئے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انسپکٹر صاحب نجم الحسن سے پہلے اپنے آفس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ نجم الحسن صاحب نے ماموں ریاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے ریاض صاحب، آئیے۔ ماموں ریاض غالباً میرے بارے میں پھر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن یہ موقع نہیں تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے نجم الحسن صاحب کے ساتھ باہر نکل آئے۔ باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ نجم الحسن صاحب نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ بٹھایا۔ پچھلے حصے میں وہ نوجوان لڑکا، معمر خاتون اور نجم الحسن صاحب بیٹھے، اور کار اسٹارٹ ہو کر تھانے کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت میں داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچے اور نجم الحسن صاحب نے نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خون میں شرافت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو ریاض احمد صاحب کے قدموں میں گر کر معافی مانگو۔ اگر چاہتے تو تمہارا نام بھی لے سکتے تھے۔ کیا دھرا سب کچھ تمہارا تھا، ہم نے انہیں بے عزت کر دیا، تھانے بھی بھجوایا اور انہیں سزا بھی ہو سکتی تھی۔ اس الزام میں کچھ غیرت ہے تمہارے اندر؟ نوجوان لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر ماموں ریاض کے دونوں پاؤں پکڑنے چاہے۔ ماموں ریاض نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، بیٹے میری مجبوریاں ہیں، میں نے تم سے کئی بار کہا، جو رقم تم مجھ سے لیتے ہو اس کا کسی نہ کسی شکل میں اندراج کرا دو۔ تمہارے ابو تمہیں معاف کر سکتے ہیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن خیر تقدیر میں یہ بھی تھا۔ اور پھر ماموں ریاض کے ذہن میں میرا تصور ابھرا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نجم الحسن صاحب سے وہ کیا کہیں۔ تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا، بڑے صاحب جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔
وہاں تھانے کے لاک اپ میں میری ملاقات ایک ایسے نوجوان لڑکے سے ہوئی جو وہاں بند تھا، لیکن میرا اس سے ایسے رابطے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ میرے اوپر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کر دیجئے میرا۔ ہاں ہاں کہیے، آپ نے وہیں کیوں نہیں کہا؟ ریاض صاحب، انسپیکٹر میرا دوست ہے، آپ اسی وقت بتا دیتے، میں اس لڑکے کو بھی چھڑوا لیتا۔ کیا جرم کیا ہے اس نے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس کا نام مسعود احمد ہے۔ حلیہ میں آپ کو تفصیل سے بتائی دیتا ہوں۔ مامور ریاض میرا حلیہ دہرانے لگے۔ بالکل مطمئن ہو جائیے، میں کل ہی اس کے لیے کچھ کروں گا۔ آپ خلوص دل سے اسے معاف کر دیں، اور مجھے بھی جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، میں دل سے شرمندہ ہوں۔ نجم الحسن نے کہا، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور پورا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری عزت بحال ہو گئی، دماغ میں غنودگی طاری ہو گئی اور پھر گہری نیند سو گیا۔ صبح اذان کی آواز نے جگایا، ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہی جگہ تھی، مدھم مدھم اجالا پھیلتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، پانی دستیاب نہیں تھا۔ آپ خورے کی شفاف مٹی سے تیمم کیا اور نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بدن توانا تھا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، دل و دماغ شاد ہو گئے۔ سورج کی پاکیزہ کرنیں انہیں چھونے لگیں۔ ادھر ادھر دیکھا، پھر مزار شریف کی طرف، اور پھر کمبل کو کاندھے پر ڈالا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ رخ مزار شریف کی طرف تھا، فاصلہ محسوس ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ گو قرب و جوار میں باقاعدہ کوئی شہر یا بستی آباد نہیں تھی، لیکن یہ خود بستی بھی کم نہیں تھی۔ زائرین کے لیے قیام گاہیں بنی ہوئی تھیں، دکانیں لگی ہوئی تھیں، لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ایک بزرگ کو دیکھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دو بڑے تھیلے دونوں ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے تھے، میری طرح نڈھال نظر آتے تھے۔ مجھے امداد طلب نظروں سے دیکھا، پھر اشارہ کیا تو میں قریب پہنچ گیا۔ میاں مزدوری کرو گے؟ وہ بولے، ضرور کریں گے، یہ تھیلے وہاں پہنچانے ہیں۔ انہوں نے کافی فاصلے پر اشارہ کیا۔ بسم اللہ۔ میں نے جلدی سے تھیلے اٹھائے۔ پہلے پیسے بتا دو، جو عنایت فرمائیں گے لے لیں گے، بعد میں جھگڑا تو نہیں کرو گے؟ نہیں کریں گے۔ آئیے۔ میں تھیلے سنبھال کر آگے چل پڑا۔ بزرگ میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ وزنی تھیلے مطلوبہ جگہ پر پہنچا کر میں سیدھا ہوا تو بزرگ نے 2 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بے حد شکریہ، کم تو نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، اگر آپ نے خوشی سے دیے ہیں۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں، عنایت ہے، ناشتے کے لیے اللہ نے بندوبست کرا دیا ہے۔ میں نے 2 روپے مٹھی میں دبا کر کہا۔ اسی وقت ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے سے کوئی 11 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک 30-32 سالہ شخص دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ لڑکے نے چیخ کر کہا، دادا میاں پکڑیے! میرے ساتھ آنے والے معمر بزرگ چونک پڑے۔ ان کے حلق سے لایانی سی آواز نکلی۔ میں نے بھی چونک کر لڑکے کو دیکھا اور اچانک لڑکا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر بری طرح چیختا ہوا واپس اندر گھس گیا۔ اس کے پیچھے دوڑنے والے رک گئے، جیسے کچھ نہ سمجھ پائے ہوں۔ میرے وہاں رکنے کا جواز نہیں تھا، اسی لیے پلٹ کر واپس چل دیا۔ جہاں دکانیں لگی ہوئی تھیں وہاں پہنچا، 1.5 روپے کی 2 پوریاں اور ترکاری لی، کاغذ پر رکھے ایک گوشے میں آ بیٹھا۔ پڑا کھول کر سامنے رکھا تو ایک فقیر نزدیک آ بیٹھا۔ اس نے کہا، ارے واہ، چپڑی چپڑی اور 2 حصہ کر لو، مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تم لے لو۔ میں نے ایک پوری پر آدھی ترکاری رکھ کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے خوشی سے پوری لے لی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ پانی پیو گے؟ ہاں، آؤ تلاش کریں۔ نہیں، میں دیتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی گدڑی سے ایک ٹوٹا پھوٹا سلور کا گلاس نکالا۔ گلاس خالی تھا۔ اس نے اسے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، لو، پہلے تم پی لو۔ ہاں، میں حیرت سے بولا، پانی کہاں ہے؟ وہ ایک دم ہنس پڑا اور پھر بولا، دیکھو تو پانی، دیکھنا تو ضروری ہوتا ہے نا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اچانک ہی ہاتھ میں تھما ہوا گلاس وزنی محسوس ہوا اور اس سے پانی چھلکنے لگا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جلدی سے بولا، تم پیو بھائی، پھر مجھے دے دو۔ مگر میں پانی پینا بھول گیا۔ اس نے اپنی گدڑی سے خالی گلاس نکالا اور یہ گلاس میرے حوالے کر ہاتھ میں رکھا۔ بالکل ہلکا تھا، لیکن اب وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے پھر ایک للکاری ماری اور کہنے لگا، پوری تمہاری، پانی ہمارا، حساب برابر۔ دیکھو تو ملے، سوچو تو پاؤ۔
ارے جلدی کرو، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، مرچیں لگ رہی ہیں، وہ اپنے دونوں گال پیٹتا ہوا بولا، اور میں نے بادل نخواستہ پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ طبیعت سیر ہو گئی۔ پھر جب گلاس ہٹایا تو وہ کناروں تک لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ نہ گلاس تمہارا، نہ کمبل ہمارا، اپنا راستہ ناپو، ہم بھی چلے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس گدڑی میں ڈالا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ عجیب شخص تھا، پھٹے پرانے چیتھڑے لٹکے ہوئے لباس میں ملبوس، کاندھے سے جھولی لٹکائے ہوئے، ایک اونچی سی قبر کے کتبے کے پیچھے پہنچ کر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گردن جھٹکی اور پھر سوچنے لگا، اب کیا کرنا چاہیے۔ دن خوب چڑھ گیا تھا، رات کی نسبت دھوپ میں تیزی پیدا ہونے لگی تھی۔ جگہ جگہ بوسیدہ قبریں، ٹوٹے پھوٹے لکھوری اینٹوں سے بنے مقبرے نظر آ رہے تھے۔ بہت سی جگہ چھاؤں تھی، کسی بھی جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ کچھ ایسا شکم سیر ہو گیا تھا، اس ایک پوریسے کے بدن بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ بہرحال وہاں سے ہٹا، کمبل کاندھے پر ڈالا اور اس کے بعد قبروں کے درمیان مارا مارا پھرتا رہا۔ دوپہر کو بڑے مزار پر جانا نصیب ہوا۔ بڑی ٹھنڈک تھی وہاں، بے شمار افراد گنبد کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ دل چاہا فاتح خوانی کروں، چنانچہ مزار کے قدموں میں پہنچ کر فاتح خوانی کرنے لگا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، وہیں سے واپس نکل آیا۔ اسی جگہ پاؤں پسار کر لیٹنا کچھ اچھا نہ لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مزار اقدس کی بے حرمتی ہو اگر میں وہاں لیٹ جاؤں۔ بہت سی جگہیں خالی پڑی ہوئی تھیں، گھنے درختوں کے سائے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ باہر نکلا، ایک گھنے درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا، کمبل کو تہہ کر کے تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا اور درختوں کے پتوں کو گھورنے لگا۔ ننھے ننھے پرندے چہچہا رہے تھے، جگہیں تبدیل کر رہے تھے۔ ان کے پروں کی پڑپڑاہٹ بڑی خوشنما لگ رہی تھی۔ طبیعت میں ایک عجیب سی فرحت تھی، جیسے الفاظ میں نہیں دے سکتا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ آنکھوں میں کچھ بوجھل سا پیدا ہو گیا۔ بھوک تو نام و نشان کو نہیں تھی، لگتا تھا ایک پوری نے دن بھر کی کسر پوری کر دی ہے۔ پھر وہ شخص یاد آیا۔ ایسی جگہوں پر اللہ کے نیک بندوں سے ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ کیا کہہ کر گیا تھا، دیکھو تو پاؤ، سوچو تو جانو۔ غور کرنے لگا اور یوں ہی غور کرتے کرتے اچانک پچھلے دن کی باتیں یاد آ گئیں اور اچھل پڑا۔ ماموں ریاض تھانے میں ملے تھے اور وہ تو انہیں لے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ علم میں آیا وہ کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بالکل یوں لگتا تھا جیسے تمام واقعات میری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں، میں خود بھی ان میں شریک ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا اور پھر گردن ہلا کر کروٹ بدل لی۔ ماموں ریاض بیچارے، اگر جو کچھ میرے ذہن میں آیا سچ ہے تو اس کا مطلب ہے مصیبت سے نکل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ذہن میں کیسے آیا؟ ٹھنڈی ہواؤں نے آنکھوں کے پپوٹے بوجھل کر دیے تھے اور ذہن میں سرور طاری ہو گیا تھا، لیکن سوچوں کے دائرے محدود نہیں ہوئے تھے۔ سوچوں کا عظیم سرمایہ محفوظ تھا۔ دماغ بوجھل ضرور ہو گیا تھا، لیکن حاضر تھا۔ ماموں ریاض کے دل میں ضرور ہوگا کہ میرے لیے کچھ کریں، ہر چند کہ میں نے انہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ بھی دیوانے ہو گئے ہوں گے اگر بڑے افسر نہ آ جاتے تو۔ ہو سکتا ہے جو کچھ میرے لیے ذہن میں آیا اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے گھر جا کر میرے بارے میں امی اور ابو کو بتایا ہو۔ کیا گزری ہوگی ان پر؟ ماموں ریاض ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، بوسیدہ کواڑ جس پر ٹاٹ کا پیوند پڑا ہوا تھا، پلستر کی دیواریں تھیں، دروازے چھوٹے، دوسری طرف چھوٹا سا صحن، ایک برآمدہ جس میں تخت پڑا تھا، ایک کمرہ جس میں بائیں سمت بیت الخلاء اور باورچی خانہ دوسری طرف تھا۔ امی اور ابو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، آنکھیں بے نور تھیں اور وہ بار بار پلکیں جھپکا کر کہتی۔ ابو اچھل پڑے، انہوں نے سرگوشی کے عالم میں کہا، ریاض آ گیا؟ آ گیا؟ امی اچھل پڑی، ہاں ریاض بیٹے۔ امی کی لرزتی آواز ابھری، جی باجی میں آ گیا۔ کہاں ہے میرے پاس آ ریاض، میرے پاس آ۔ ماموں ریاض امی کے سینے سے جا لگے، کیا ہوا تھا؟ مارا تو نہیں تجھے؟ امی ماموں ریاض کو ٹٹولتے ہوئے بولیں، ارے نہیں باجی، کوئی میں ڈاکو تھا، چور تھا، مارتے کیسے؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا،
اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان۔ کچھ کھایا ہے تو نے؟ پیٹ بھر کر کھایا ہے باجی، اطمینان سے بیٹھو۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ سنیے، روٹی لے آئیے بازار سے، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ روٹیاں لے آئیے۔ باجی میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کھائیں گے؟ ریاض ہم نے بھی نہیں کھایا، کل سے نہیں کھایا۔ اوہ ہو، میں لاتا ہوں، آپ بیٹھیے بھائی جان، میں لاتا ہوں۔ ماموں ریاض بولے، نہیں ریاض تو نہ جا بیٹا، کہیں پولیس دوبارہ نہ پکڑ لے۔ باجی پولیس کیوں پکڑے گی مجھے؟ اسے دھوکہ ہوا تھا، بعد میں سب نے معافی مانگی ہے۔ دیکھیے نجم الحسن صاحب نے مجھے 500 روپے دیے ہیں ہر جانے کے طور پر۔ تجھ پر اب الزام تو نہیں ہے؟ نہیں باجی، فیض الحسن بری صحبتوں میں ضرور پڑ گیا ہے، مگر وہ برا لڑکا نہیں ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے جو رقمیں غائب کی تھیں ان کے الزام میں اس کے باپ نے مجھے گرفتار کرا دیا ہے، تو وہ باپ کے پاس گیا اور اس نے ساری بات بتا دی۔ نجم الحسن خود تھانے گئے، ان کی بیوی اور فیض بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے چھڑوایا، بڑی معافیاں مانگی، انہوں نے 200 روپے تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بھائی جان میں کھانا لے آتا ہوں، روٹیاں لے آ، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ نہیں باجی، مرغی کا سالن لاؤں گا، محنت کے پیسے ملے ہیں۔ اور یہ آپ کو چائے بنانے کی کیا سوجی؟ کیا آپ پھر چولہا جلانے لگی ہیں؟ نہیں مانتی، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ ابو بولے، خدا کے لیے باجی چولہے کے پاس نہ جایا کریں، پورا دوپٹہ جلا لیا تھا، اللہ نے بچایا ہے، اب بار بار ایسا تھوڑی ہوگا، جا کھانا لے آ۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں دروازے سے نکل گئے، پھر میں نے ان سب کو دسترخوان پر دیکھا۔ امی ہاتھ والے پنکھے سے پنکھا جھل رہی تھیں۔ اب یہ پنکھا رکھ دیں اور کھانا کھائیں۔ ابو بولے، اف ہو، کھاؤ تم لوگ، مکھیاں بیٹھیں گی کھانے پر، ایک مکھی بھی نہیں ہے، رکھیے پنکھا، کھانا کھائیے۔ ماموں بولے، ذرا دیکھیے بھنی ہوئی مرغی کیا مزہ دے رہی ہے۔ کھا لوں گی نا، تم لوگ کھاؤ۔ امی بے اختیار رو پڑیں۔ ابو اور ماموں کے ہاتھ رک گئے۔ ماموں نے کہا، باجی کھا لوں گی میں، میرے پیچھے مت پڑا کرو، مت پڑو میرے پیچھے، پتہ نہیں میرے بچے۔ امی بلک بلک کر رو پڑیں۔ ابو بھی سسکنے لگے۔ ماموں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ وہ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رک گئے تم لوگ؟ نہ رک گئے نا؟ نہ کھاؤ تو مجھے مردہ دیکھو، کھاؤ، میں کہتی ہوں کھاؤ۔ امی ان کے ہاتھ ٹٹولنے لگیں۔ ماموں ریاض نے کہا، آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا بھائی جان۔ ابو نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انہیں دیکھا۔ آپ کے اور باجی کے سوا دنیا میں میرا اور کون ہے؟ آپ دونوں کی قسم کھا کر ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ رزق ہے میرے ہاتھ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو کہنا ہے باجی کے سامنے ہی کہہ دوں۔ کیا بات ہے؟ ابو نے آنکھیں خشک کر کے ماموں ریاض کو دیکھا۔ مسعود احمد زندہ ہیں، خیریت سے ہے، بس ذرا کمزور ہو گیا ہے، حلیہ بدل رکھا ہے، داڑھی چھوڑ دی ہے، کہتا ہے کچھ مشکلات ہیں جن پر قابو پا لیا تو واپس گھر آ جائے گا، اس کی فکر نہ کی جائے۔ کیا؟ ابو اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی اور باجی کی قسم، جھوٹ نہیں بول رہا، وہ زندہ سلامت ہے اور اسے محمود کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ ہمارا محمود بھی خدا کے فضل سے خیریت سے ہے اور ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اگر اسے ہمارا پتہ معلوم ہوتا تو وہ یقیناً اب تک ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا۔ ریاض تجھے اللہ کا واسطہ، کلیجہ نکال لیا ہے تو نے؟ ارے تجھے خدا کا واسطہ بتا تو دے کہ دل رکھ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے۔ امی نے جھک کر ماموں ریاض کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے آپ دونوں کی قسمیں کھائی ہیں باجی، اور بھی کچھ کر سکتا ہوں تو بتائیے۔ کہاں ملا؟ تیرے ساتھ گھر نہیں آیا؟ تھانے کے لاک اپ میں ملا تھا۔ ہیں؟ ابو کے حلق سے روندھی ہوئی آواز نکلی۔ اللہ نے چاہا تو واپس آ جائے گا۔ نجم الحسن کل اپنے تھانے دار دوست سے مل کر اسے رہا کرا لیں گے۔ مجھے لے چل مجھے ریاض، اپنے بچوں کو چھونا چاہتی ہوں میں اسے چھونا چاہتی ہوں۔ امی نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، آپ نے اس طرح دل دکھایا باجی، ورنہ میں ابھی آپ کو نہ بتاتا۔ مجھے اپنی یہ خاموشی جرم محسوس ہوئی تھی۔ ہر قیمت پر آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ بھائی جان آپ غور کریں، اس پر قتل کا الزام ہے کہ جانے کس طرح اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے۔ پولیس کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی، سب یکجا ہو گئے تو کہیں تھانے دار کو ماضی یاد نہ آ جائے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، امی کے منہ سے نکلا۔ ہاں باجی، صبر کرنا ہوگا آپ کو، اللہ نے آپ کو ان دونوں کی زندگی کی خبر دی ہے، ایک دن ہم سے آ بھی ملیں گے۔ کل نہیں؟ امی نے حسرت سے پوچھا۔
सब कुछ अल्लाह जानता है, वही बताएगा। एकदम सिलसिला टूट गया। कोई पाँव हिलाकर चिल्ला रहा था। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, बाबा जी, बाबा साहब। मैं चौंक पड़ा। चंद अफराद खड़े हुए थे, शक्लें जानी पहचानी सी थीं। उन बुजुर्ग को मैंने फ़ौरन पहचान लिया, जिनका सामान उठाने के 2 रुपये मिले थे। मैं जल्दी से उठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। बाबा साहब उठिए, कोई गलती हो गई मुझसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। गलती हमसे हुई बाबा साहब, आपको पहचान नहीं सके। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। अल्लाह के नाम पर आप हमारी मदद करें बाबा साहब, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप लोग यकीन करें, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं उठकर बैठ गया। वही ख़ानदान था जो रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। अब मैंने सबको पहचान लिया था। वो सब मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, आमिर मेरा पोता है। मेरे बेटे का एक ही बेटा है, दूसरी बेटी है। ये है वो नसीमा। आमिर स्कूल में पढ़ता था, शौक खिलाड़ी मगर ज़हीन था। कभी कभी बच्चों के साथ स्कूल से आरावारा गर्दी करने निकल जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उसके स्कूल से काफ़ी फासले पर एक जगह करबला के नाम से मशहूर है। वहाँ ताज़िए दफन किए जाते हैं। नज़दीक ही कब्रिस्तान भी है। आसपास खेत बिखरे हुए हैं। वहीं खेलने चला गया। वापस आया तो चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें चमक रही थीं। रात को बुखार आ गया। वो हज़ियान बकता रहा। इसके बाद मियाँ साहब, हम ज़ेरे अताब हैं। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी तफसील तवील है। उस पर जिनका साया हो गया है बाबा साहब। न जाने क्या क्या कर चुके हैं हम, मगर कुछ नहीं हो सका। इस वक्त भी उस पर जुनून तारी था जब वो भागकर बाहर आया था। आपको देखकर सहम गया। उस वक्त से अंदर घुसा हुआ है, जबकि अंदर रहता ही नहीं था। अब कहता है बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर वो है। वो कौन? मैंने पूछा। आपसे डर रहा है। मुझसे? हाँ, मुझसे क्यों? अल्लाह जानता है। मैं हंसने लगा। अजीब हैं आप लोग। आपको पता है, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी करके पेट भरता हूँ। चचा मियाँ, आपको खुद इल्म है, मैंने आपका सामान उठाकर सुबह का नाश्ता किया था। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं। देखिए साहब, हम भला आपसे कुछ कहने की कहाँ अहलियत रखते हैं? इतना ज़रूर कहेंगे, अल्लाह ने अपनी कोई अमानत आपको सौंपी है तो उसे दूसरों की भलाई के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी सरबुलंदी में इजाफा ही होगा। हम परेशान हाल लोग हैं, न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। वो मासूम बच्चा है। कुल 11 साल उम्र है उसकी। पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी इसकी। माँ रो रो कर मर जाएगी उसकी। सूली पर लटके हुए हैं हम लोग। अल्लाह के नाम पर हमारी मदद करें। बुजुर्ग रोने लगे। मगर मोहतरम, मैं एक आम आदमी हूँ, खुद ज़िंदगी का सताया हुआ। आपको ज़रूर मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। वो सिर्फ आपसे खौफज़दा है। कहता है बाहर नहीं जाएगा। बाहर कंबल वाले बाबा हैं और कंबल आपके ही पास है। कंबल? मेरे पूरे वजूद में बम सा फटा। कंबल? मैंने फटी फटी आंखों से उस कंबल को देखा जिसे अभी सरहाने रखे सो रहा था। ये अतिया उन 2 बुजुर्गों में से एक ने मुझे दिया था, मगर उस वक्त मेरी अंधी आंखों ने इसे नहीं पहचाना था। अब तक नहीं पहचाना था। ये तो वही कंबल था जो एक बार पहले भी मुझे मिल चुका था। मैं भला इस कंबल को भूल सकता था? जब ये मिला था तो मुझे अरूज मिला था और फिर मैंने इसे खो दिया। आह, ये वही कंबल था, 100% वही। दिमाग में शीशे से टूटने लगे, छनाके होने लगे। वो दोनों बुजुर्ग याद आए जिनमें से एक ने मुझे कंबल दिया था। शक्ल याद नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ याद था। कंबल ओढ़ा था और इसके बाद अम्मी और अब्बू को देखा। मामू रियाज के बारे में आगे का सारा हाल देखा। कोई तसव्वुर इतना जामे शक्ल में नहीं होता। मैंने तो सब कुछ देखा जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बाबा साहब, बुजुर्ग की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जी, मैं खाना खुदा के लिए साहब। बाबा साहब, खुदा के लिए, अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। बाबा साहब, बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैं तड़प उठा। ऐसा ना करें मोहतरम, खुदा के लिए ऐसा करके मुझे गुनाहगार ना करें, तो फिर हमारी मदद करें। आप मुझे वक्त दे दीजिए, कुछ कर सका तो ज़रूर करूँगा। आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद हाजिरी दूँगा। बहुत बेहतर, हम इंतज़ार करेंगे। आप जाइए, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। अगर आपका काम ना कर सका तो माजरत करने आ जाऊँगा, मैंने कहा। और वो सब उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए वापस चले गए।
میں دیوانہ وار آگے بڑھ کر کمبل کو اٹھا لیا، اسے سینے سے لگایا۔ سکون کا ایک سمندر سینے میں اتر گیا۔ دیر تک اس سکون سے بہراور ہوتا رہا۔ شام کے سائے جھلک رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پانی تلاش کیا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اسی درخت کے نیچے بسیرا کر لیا تھا۔ رات ہو گئی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تھا کہ کھانا آ گیا۔ بابا صاحب لنگر لے لیجئے، صاحب مزار کے نام کا ہے۔ انکار نہ کر سکا۔ تھوڑا بہت کھانا کھایا، اس کے بعد کمبل اوڑھ لیا۔ دل میں کہا، مجھے اس نعمت سے سرفراز کرنے والوں، مجھ سے زیادہ تم میرے بارے میں جانتے ہو۔ میں کورے بینا ہوں، میری نظر محدود ہے، میری عقل محدود ہے۔ جو منصب مجھے عطا کیا گیا ہے، اس سے عہدہ بر ہونے کے لیے رہنمائی درکار ہے۔ میری عقل ناقص، صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر، مجھے رہنمائی عطا ہو، مجھے رہنمائی عطا ہو، مجھے رہنمائی درکار ہے، میری رہنمائی کیجیے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے زور سے دھکیل کر کہا، بڑا پھیل کر سو رہا ہے، سرک، جگہ دے۔ میں لڑک گیا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی تھا۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر سب کا حق ہے، کیوں نہیں؟ آپ آرام سے لیٹ جائیے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بوڑھا آدمی اطمینان سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے گزر گئی، پھر اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، پیروں میں بڑا درد ہو رہا ہے، ذرا دبا دے۔ جی۔ میں نے اس کا پاؤں اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور اسے دبانے لگا۔ دفعتاً اس نے بڑی زور سے دوسرا پاؤں میرے سینے پر مارا اور بے اختیار میں لڑک گیا، دور جا گرا۔ ہاتھوں میں کانٹے اگے ہوئے ہیں، آہستہ نہیں دبا سکتا؟ طاقت آزما رہا ہے میرے پیروں پر؟ نہیں بابا صاحب، معاف کر دیجئے، اب آہستہ دباؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھا، احترام سے دوبارہ اس کا پاؤں لے کر گود میں رکھا اور آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس نے کروٹ بدل کر دوسرا پاؤں میری گود میں رکھ دیا۔ میں دوسرا پاؤں دبانے لگا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اچانک وہ بولا، قاتل بہت ہیں، کچھ زیادہ خطرناک، کچھ کم۔ دشمن کے وار کرنے سے پہلے اس پر وار کر دو، اسے مار ڈالو۔ دشمن نمبر 1، غرور، خود پسندی، تمہارے بدن کا لباس، تمہاری بینائی، تمہاری سوچ اور سب سے بڑھ کر تمہاری اپنی زندگی۔ اپنی نہیں ہے، پھر کس چیز پر حق جتاتے ہو؟ بے وقوفی ہے نا؟ کیوں؟ ہے نا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، سب کچھ قرض ہے، ادھار ہے، ادائیگی ضروری ہوتی ہے، بچہ کچھ اپنا ہوتا ہے، دوسرے کے مال پر کیا اترانا؟ کیوں؟ ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک بابا، پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو۔ کس سے بابا؟ بتانے والا اندر ہوتا ہے، پوچھو گے جواب ملے گا، بھٹکنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر کرنے سے پہلے پوچھو۔ جی بابا، خود غرضی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو، پھر اپنے بارے میں۔ جذبات سنبھالنے پڑتے ہیں، ورنہ کھیل بگڑ جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اور کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نے جتنا بتایا اتنا تو سمجھ گیا بابا، اتنا کافی ہے، ضرورت پڑے تو اور پوچھ لینا۔ میں نابینا ہوں بابا صاحب، کچھ نہیں جانتا، سچائی سے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر ناواقفیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، چہرہ ڈھانپ لینا، دل اور دماغ روشن ہو جائیں گے، بس کافی ہے۔ بوڑھے شخص نے پاؤں سمیٹ لیے۔ اور دباؤں بابا صاحب؟ نہیں، میں چلتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور پھر ایک درخت کی آڑ میں گم ہو گیا۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ رہنمائی ملی تھی، انعام عطا ہوا تھا، ہدایت کی گئی تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گیا۔ ساری باتوں کو یاد کر کے دل میں اتارتا رہا۔ پھر وہ لوگ یاد آ گئے جن سے وعدہ کیا تھا۔ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ کر کمبل چہرے پر ڈال لیا۔ ذہن میں اس کا تصور کیا تو چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ وہ سب نگاہوں کے سامنے آ گئے، بزرگ، ان کا بیٹا، بہو، لڑکی اور وہ بچہ۔ زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، آنکھوں میں دہشت رقصہ تھی۔ نوجوان لڑکی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ بچے کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ حسرت بھری نظروں سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور وہی بزرگ تسبیح ہاتھوں میں لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ دفعتاً لڑکے کی زبان لمبی ہونے لگی، سرخ زبان کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی لمبائی کوئی 4 گز ہو گئی اور پھر اچانک اس نے ان بزرگ کے ہاتھ میں دبی تسبیح کو لپک لیا۔
लड़की ने दहशत भरी चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। बात कर लो, चले जाओ, हाल मालूम हो जाएगा, चले जाओ, काम हो जाएगा। मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। मैं ही बोल रहा था, मैं ही सुन रहा था। मुस्तैदी से उठकर खड़ा हुआ, कंबल तह कर शानों पर रखा और तेज तेज कदमों से उस तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। सब लोग रेस्ट हाउस में थे। मैंने दरवाज़ा बजाया। उन्हीं बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। आप आइए, देखिए अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा। आ सकता हूँ? आ जाइए। बुजुर्ग दरवाजे से हट गए। मैं अंदर दाखिल हो गया। बच्चा उछल पड़ा, उसकी ज़बान फौरन अंदर चली गई। वो उठकर दीवार से जा लगा। वो मुझे खौफजदा नज़रों से देख रहा था और शायद भागने के लिए जगह तलाश कर रहा था। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, अपना काम करो वरना अच्छा नहीं होगा। एक गिलास पानी दे दीजिए, मैंने बुजुर्ग से कहा और वो जल्दी से एक तरफ रखी सुराही की तरफ बढ़ गए। तुम सुन नहीं रहे, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लड़के ने भारी आवाज़ में कहा। यहाँ तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लेकर बात करो। मैंने बुजुर्ग के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकी और इसके बाद पानी का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाकर बोला, लो मियाँ, पानी पियो। मोहब्बत से कोई चीज़ पेश की जाए तो इसे मोहब्बत ही से कबूल कर लेना चाहिए। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। अल्लाह के बंदे हो के अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुँचाओगे तो तुम्हारे साथ भी बेहतरी नहीं होगी। जवाब दो, वरना ये पानी में तुम्हारे जिस्म पर फेंक दूंगा। और तुम समझते हो ये गुनाह सिर्फ तुम्हारे सर होगा? अरे वाह, झगड़ा हमारा है, बीच में कूद रहे हो तुम। ज़रा इससे पूछो क्या किया है इसने। बच्चे खेल रहे थे, इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। शरारत अपनी जगह होती है। पत्थर मारने शुरू कर दिए और अच्छा खासा ज़ख्मी कर दिया मेरे बच्चे को। मैं भला छोड़ दूंगा इसे? इतने ही ज़ख्म लगा दूंगा इसे तो मेरा नाम नहीं। दरगुजर भी एक पसंदीदा फ़ेल करार दिया गया है। बचपन है, बेशक तुम्हें नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और अगर मेरा बच्चा मर जाता तो अल्लाह ने उसे ज़िंदगी अता फरमाई, तुम इसके सदक़े इसकी ज़िंदगी भी कायम रहने दो। ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी, मैं समझता हूँ। तुम अपनी ये विलायत लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। और हाँ, पहचानता हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह, जानता भी हूँ, एक बार देख भी चुका हूँ, मगर वो मामला ज़रा दूसरा था। हर एक के बीच में पहुँच जाते हो, तुम्हारा भी कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मेरे सर पर पत्थर मारकर तुम्हारा दिल ठंडा हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। लेकिन बच्चों के बाप हो, माफ़ कर दो इसे। मैं इसकी तरफ से और इसके तमाम अहले ख़ानदान की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई जुर्माना करना चाहो, जुर्माना करा दो, अदायगी होगी, मगर अब इसे माफ़ी कर दो तो बेहतर है।